سیدنا مولانا الحسین، آقا جی نے کہا احب اللہ، خدا سے محبت کرتا ہے من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی۔ تو ان کے لیے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں ان پانچوں کے لیے کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں نبی کریم کو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی چیز کا معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن تم سے محبت چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کی۔ اللہ آقا جی نے کہا پنجتن پاک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، شعر بھی اس کے بنے ہوئے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اپنے گھر والوں کی محبت تم سے کہا تم سے محبت کیا کرو۔ تو ان کی محبت کے لیے پہلے بھی کچھ جاری کیا تھا، اب بھی جاری کیا ہے۔ تو اس محبت کے تقاضے میں ان کے لیے صدقہ نہیں کرنا، سید صدقہ نہیں کھاتے، وہ سید بھی اصلی سید ہیں۔ تو میں بہت کچھ چاہتا تھا لیکن ریاکاری نہ ہو، کروڑوں بھی کم ہیں، اسی توازن سے چلنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے 5 لاکھ تحفہ اور ہدیہ پنجتن پاک کو کے حوالے کیا، اور میری ضرورت تھی وہ قبول کریں۔ اور پھر ان کے طفیل یہ جو آئیں گے، جہاں سے بھی آئیں گے، جن کی قسمت ہے، غریبوں کو تقسیم کیا جائے گا، جن کے گھر نہیں ہے، جن کی معیشت کمزور ہے، ان کی طرف سے۔ لیکن آپ نے ہدیہ کر کے ان کو کرنا ہے، اور میں نے 5 لاکھ نکال دیے۔ آپ 5 ریال نکالو یا 500 نکالو، محبت کی قیمت نہیں ہوتی۔ محبت سے، قربانی سے پتہ چلتا ہے اس میں محبت کا کتنا مسئلہ ہے۔ اس چیز کو آقا جی نے بھی پسند کیا ہے، اس چیز کے کہنے کی مجھے تاکید بھی کی ہے۔ پہلے میں خود یہ کراتا تھا، اب وہ بھی کراتے ہیں میرے سے کہ ایسے کیا کرو، تاکہ کمزور دوسروں کو پتہ چلے وہ مجھ سے، میرے آل سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو اسے انسان کا اس سے پتہ چل جاتا ہے، اور جس سے نہ ہو سکے کوئی فرض نہیں ہے یہ، سمجھ گئے نہیں؟ تو کوئی قرآن شریف پڑھ کے، کوئی چیزیں پڑھ کے ان کو تحفہ کر دے، اور وہ اس چیز میں ہم کمزور ہیں، کوشش کریں گے، خلاص۔ یہ کوئی فرضی چیزیں نہیں ہیں۔ محبت میں آدمی سب کچھ دے بیٹھتا ہے۔ میں دنیا ہوں جان کو گواتا ہوں، میں دنیا ہوں جان کو گواتا ہوں، میں عشق کا سودا کرتا ہوں، میں دنیا ہوں جان کو گواتا ہوں، میں دنیا ہوں جان کو گواتا ہوں، میں عشق کا سودا کرتا ہوں۔ نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، ان کو نہ پایا تو کیا پایا، ان کی نظر سے دیکھ لے، یہ سچی بات ہے۔ شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، شکر ہے نسبت
غیبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں. واللہ کا ہے، واللہ سچی ہے، یہ واللہ سچی ہے، نظر شیخ سے دیکھتے ہیں، واللہ کا یہ سچ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس حالت میں اس نے آ کے مجھے سلام کرنا تھا. بعضوں نے جگہ آزمائی ہوئی ہے، اور جگہ بھی ایسی ہے. یہ حقیقتاً آقا جی نے کہا ہے، نہ پہلے ایسے واقعات آئے ہیں، نہ بعد میں آئیں گے، نہ قیامت تک ہوں گے. یہ بھی آقا جی کی پیشن گوئی ہے. کسی نے مٹی سے پوچھا تیرے میں خوشبو آتی ہے، کہا میں مٹی ہوں، خوشبو میرے سے آتی ہے اس لیے میں گل کے دامن میں رہتی ہوں. اللہ کی نعمت ہو تو شکر کرو، بیان کرو. تو اس لیے آپ کو رغبت ہو. اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بنا جاتا، لیکن تربیت میں کوئی چیزیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ اس میں رغبت اور شوق پیدا ہو. تو ہوں تو میں مٹی، لیکن ان کے دامن میں رہتا ہوں. اللہ دیکھا، ان کے دامن میں رہتا ہوں. اگر آپ کا دن جڑ گیا، آپ کو خوشبو آ گئی. خوشبو کا مطلب آپ میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا. عشق رسول سبب ہوتا ہے نا. آقا جی کہتے کلکم خطائین، تم سب خطا کرتے ہو، خیر الخطائین توابین، تم میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے. کوئی فرشتے تو ہے نہیں ہو. بس دعائیں ہیں آقا جی کی شب نس میں بھائیوں کو دی ہوئی، وہ چیزیں پڑھتے رہا کرو. ہاں، قرآن میں نس برائی کی طرف لے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، جس پر خدا رحم کر دے. تو خدا رحم کرتا ہے جب انسان اس کی پناہ میں آتا ہے، ان کے نبی کی طرف جاتا ہے، تو اس کی اس مصیبت سے کافی جان چھوٹ جاتی ہے. بلکہ عورتوں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. عورتوں سے ڈرنا، ایسے ہوا بھی ہے، ایسے ہوا بھی ہے. عورتوں سے ڈرنا شروع. اتفاق سے بات آتی ہے، نہیں کرنے والی بھی کر دیتا ہوں. میری جب شادی ہوئی تھی میں عورتوں سے بہت ڈرتا تھا. جاتا تھا وضو کرنے، دیکھتا تھا بیٹھے ہوئی، ڈرتا تھا. میں کہتا یہ کہاں سے آ گئی. پھر آگے مسئلہ بتانے کا نہیں ہے. وہ بیچاری کھانا میرا بناتی تھی، اس پر کچھ پڑھ کے پھونکتی تھی. اب یہ باتیں گھر والی ہیں، سب کے ساتھ ہوتا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ باتیں سچی بھی ہیں، اور آپ کو ہنسانے کے لیے بھی کہا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے ہنسا کے بھیجتا ہوں، رلا کے نہیں بھیجتا ہوں. تو یہ باتیں چھوڑ ہی دینی چاہیے. نہیں، ٹھیک نہیں ہے. نئے لوگ بیچ میں آتے ہیں نا، کہتے یار کدوں دیاں گلاں کردا یار، سانے کدی سنیا نہیں. ادھر وہ باتیں سنو گے جو نہ ہوئی ہیں، نہ ہوں گی، نہ ہو سکتی ہیں. ناممکن کو ممکن کریں، ہیں آپ مقبول جناب کبریا. ناممکن کو ممکن کریں. یہ آقا کے سوا بڑی کوئی نہیں کر سکتا. تو ان سے آپ کی دوستی ہو جائے، محبت ہو جائے، آپ کو کیا چاہیے. لیکن آپ نیت سچی کر لو کہ آج سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اپنی کمزوریاں دور کروں گا. ایک دم تو نہیں ہوتا نا، نیت تو ہو سکتی ہے. تو نیت پکی کر لو. اور پہلے بھی تھوڑا بیان کیا، میں سے ہوتا نہیں.
کچھ جیسے کہتے ہیں نا پنچر ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، پنچر بھی ہو جاتا ہے انسان، کیا کرے؟ تو میرا خیال ہے میں اٹھوں چلوں، پوچھنا پڑتا ہے زور کا ٹائم ہے، کہتے عشاء کا ٹائم، بتاؤ۔ اور میں نے کچھ خدا سے لینا دینا تھا، وہ کہتے لینا دینا ہو گیا، کہتے دعا مانگ لی ہے۔ میرا بہت لین دین خدا سے ہے اور نبی سے، اللہ کی قسم، بہت۔ اور کوئی طریقت میں نہیں جانتا کیا ہے کیا نہیں ہے طریقت، لیکن آقا جی نے مجھ کو سب سے جدا رکھا ہوا ہے، سب سے جدا۔ کیا تمہاری مثل نہ تھا، نہ آیا نہ آئے گا قیامت تک، یہ انہوں نے کہا ہے، جو ان پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بن۔ اللہ دیکھا دھماکہ ہوا۔ جب دھماکہ ہوتا ہے نا، جہاں اللہ کی ذات کا مسئلہ لا مکان، وہاں بات نہیں کرنی چاہیے، وہاں سے ہی آتا ہی کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ ایسی باتیں نہ سنی ہوگی پہنچیں گی، اور بعضوں نے یہاں گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ تسبیح کے دشمن، تسبیح اللہ نے پسند کی، نبی نے پسند کی، نبی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، سب اولیاء اللہ تسبیح رکھتے تھے، وہ تسبیح کو پسند نہیں کرتا، ہزاروں کو رستے سے ہٹا دیا۔ تو آقا جی غلط کرتے تھے، صحابہ اولیاء اللہ غلط کرتے تھے، پتہ نہیں کس حالت میں پڑا ہوگا۔ ہم پتہ تو کر لیتے کوئی موقع ہوتا ہے، لیکن تم لوگ ڈر جاؤ گے، تو ڈرانے والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لاکھوں کو اس نے ایسے کیا، اور خود جیسے شیطان سب فرشتوں کا ملائکوں کا استاد تھا، آخر میں تو کیا حشر ہوا۔ ایسے ان میں بات ہمارے موجود ہے، یہ جو چینل میں آتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں، لڑکیوں سے ہنستے ہیں، ہاں جی یہ آفتاب تمہارا بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں یہ، تو ان لوگوں سے دور رہا کرو، ان کو دیکھ کر پھر دوسرے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہاں اس کو پتہ نہیں کیوں، کیا پتہ ان کا کیا حشر ہوا۔ اگر وہ کہہ دیتے تو میں بتا دیتا، میں نے ایک دفعہ پوچھا، بتا دیا، کہا ادھر پڑا ہوا ہے، اللہ ادھر پڑا ہوا ہے، ادھر پڑا۔ اس لیے آدمی کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے؟ یہ کس نے بکواس کی؟ شیطان والی، ہاں جی یہ جملے انہوں نے بتانے کا نہیں کہا ہے، بعض چیزوں سے روکتے، کہتے ہیں اتنا بتاؤ اتنا مت بتاؤ، پھر جتنا وہ کہتے ہیں اتنا میں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ سب کی نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے، سوچنا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس یہ ثبوت پکا ہونا چاہیے کہ نبی کریم نے ایسے کہا ہے۔ بس وہ کچھ بھی کرے۔ ابوبکر صدیق صحابہ بعض وقت جیسے سوچ میں پڑ جاتے تھے، جیسے کھڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا بڑے خوشی سے، آپ نے ابوبکر حضرت عمر ان کو بھیجا اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے دیکھا اتنی زبردست نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے دوبارہ پوچھنے آئے کہ پھر پوچھیں ایک دفعہ احتیاطاً، وہ جا چکا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دیتے، میری امت سے بہت بڑا فتنہ اٹھ جاتا، اس کی نسل سے ایسے ایسے پیدا ہوں گے۔ دیکھا جو آقا جی جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، بہت بڑا فتنہ اٹھ جاتا، اس کی نسل سے ایسے ایسے پیدا ہوں گے، یہ جو اتنی پڑھ رہا تھا۔ ایسے باتوں سے بات نکلتی، باتیں نہیں دیکھتے ہو کتنی نماز پڑھتے ہیں، سارے نہیں باتیں، اور بڑی آمین زور سے پڑھتے ہیں، اللہ کو سناتے ہیں۔ اللہ آقا جی نے جگہ کا کوئی صحابی زور سے کوئی لفظ کہہ رہا تھا، آپ نے کہا کسی بہرے کو یا دور والے کو نہیں پکار رہے ہو،
وہ سب سن رہا ہے، لیکن اختلاف ہو جاتا تھا تو معافی مل جاتی تھی کہ سمجھ میں نہیں آئی نا، وہ ضد تو نہیں تھی ان کو، ضد تو نہیں تھی ان کو، سمجھ میں نہیں تو معافی ہو جاتی۔ تو یہ مولوی ان چیزوں کو چلا چلا کے خوب لڑاتے ہیں لوگوں کو۔ آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے پہلے بھی کہا جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ آپ فتوحات مکہ میں جو داخل ہوئے، آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، بتاؤ آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، کچھ اور پڑھا۔ تو ان باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے کہ فاتحہ کا بھی کہا، اس کی نماز اس میں فاتحہ نہیں پڑھتا، خود نہیں پڑھی، آپ دخل مت دو۔ تم نے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، بھائی آقا نے کیا میں نہیں جانتا، بس آقا نے جو کیا میں نے کرنا، ٹھیک ہے اللہ بس خلاص، پڑھ بھی لی ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھ لی ٹھیک ہے۔ وہ کہتا آقا جی نے نہیں پڑھی تھی، وہ کہتا ہے ادھر ایسے کہا تھا، ٹھیک وہ سب کچھ کرتے بس آقا جی نے کیا تھا، مطلب خلاص کیا اختلاف رہا؟ تو کسی کو لڑوانا ہے مروانا ہے، مولویوں کو لگا دو جہاں پہ، وہ پھر تم کو سنائے گا یہ باتیں اور تمہارے سر گنجے کروائے گا، ایک دوسرے کو گریبان پکڑو گے۔ تم کو آقا جی کی بات ماننی چاہیے، اندھا ہو کے جو پڑھتا بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا بھی ٹھیک ہے، آقا نے کہتا ایسے کیا اور دوسرا کہتا ایسے کیا، بس آقا نے جو کیا ٹھیک کیا خلاص، ہم ایسا بھی کریں گے ایسا بھی کریں گے، ٹھیک ہے، لڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی وجہ سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کی وجہ سے آتے ہیں، باقی اللہ آپ کو آقا سے ملائے، اور اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا جی کہتے جو کسی سے محبت کرے اس کو بتا دے، انہوں نے نہ کہا ہوتا تو میں نہیں کہتا، تو انہوں نے کہا ہے کہ کہہ دے کہ وہ کہہ دے، تو میں نے کہہ دیا، تو آپ بھی مجھ سے محبت کریں، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو۔ چل بھائی، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ